کہ نہیں تھی؟ ان کو بھی نہیں آپ مان رہے، اس وجہ سے کہ ان کو حکومت نہیں ملی، اور جس کو حکومت ملی اس کو ایمان اور امر صالح کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ گھر بیٹھے اپنے جو ہے وہ کھڈی پہ اصول جو گڑنے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا کہ قرآن شریف کے ساتھ ظلم کیا جائے اور ظلم عظیم کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن شریف کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہے۔ میں دوبارہ اپنا جو ہے وہ بیان جو پوائنٹ ہے وہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاملو و عامل الصالحات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ دو شرائط ہیں یہاں پہ، جمع کا صیغہ ہے، اور کمستخلف الذین بھی جمع کا صیغہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جس کا جواب پہلے بھی، یہ میری پہلی دفعہ اس آیت پہ گفتگو نہیں ہو رہی، یہ میری غالباً 12 بات ہو رہی ہے۔ انبیاء جو ہیں اگر وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوتے تو اور خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے؟ یہاں کے آج کے علماء ہوتے ہیں خلیفۃ اللہ؟ یزید ہوتا ہے خلیفۃ اللہ؟ میر جعفر اور میر صادق ہوتا ہے خلیفۃ اللہ؟ زرداری اور نواز شریف ہوتا ہے خلیفۃ اللہ اگر نبی نہیں ہوتا خلیفۃ اللہ؟ تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج قرآن کے ساتھ جو حشر کیا گیا ہے، میں اس پہ دوبارہ ایک دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں۔ جی بٹی صاحب میری بات ختم ہوئی۔ چلیں جی، جزاک اللہ، آپ دونوں دوستوں کی بات آ گئی ہے۔ سوال یہ میں نہیں رکھا تھا جی کہ خلافت الہ منہاج نبوت پہ بات کی جائے۔ آج دوستوں نے بات کی ہے ماشاءاللہ، پہلے تو سیکر بھائی نے بات کی تھی اور رامن نذیر صاحب نے، اب شاہ صاحب نے اور کمالاتے بھائی نے بات کی ہے۔ اگر اس پہ کوئی دوست جو بیٹھے ہیں کوئی 2-4 منٹ کا کوئی تبصرہ یا کوئی بات کرنا چاہے جنہوں نے سنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، باقی ہم بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے جی، سننے والوں کے لیے دوست بیان کرتے ہیں۔ تو دونوں دوستوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق جو ہے وہ خلافت جس کی اس زمانے میں ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ خلافت الہ منہاج نبوت قائم ہوگی، تو اس پہ بات کی ہے دوستوں نے۔ تو باقی ابھی منصور صاحب، اب آپ سر۔ بھٹی صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی سر، 1 منٹ، یہ صدر محفل کو میں ذرا ہینڈ اوور کر لوں تو پھر انشاءاللہ دوستوں سے لے لیں گے۔ جی اپنا منصور صاحب آپ موجود ہیں؟ جی محترم منصور صاحب موجود ہیں؟ صدر محفل ہی نہیں ہے تو محترم اب آپ صدر محفل ہیں، صرف کمنٹس لے لیں دوستوں کے، تو اس کے بعد پھر براڈ بند کرتے ہیں۔ باقی دوستوں نے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب جی شروع کر لیں، جس دوست سے بھی لینی ہے سارے دوستوں کو موقع دیجیے گا، اپنا شاہ صاحب اور کمالاتے بھائی کے علاوہ، وہ تو انہوں نے بات کر لی ہے کمپلیٹ۔ جی طارق جی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ سٹارٹ کریں۔ جی شکریہ۔ اور اصل بات ہے کمنٹ کہ کے لیے یہ ٹائم بھی مقرر کر لیں تاکہ بات جو ہے وہ پھر سب کے ساتھ ایک جیسی ملے ٹائم سب کو۔ یہاں پہ اتنی لمبی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جی حضرت میں نے مرزا منصور صاحب آپ غلام کو محمد علیہ مخاطب کیا السلام ہے نے کہ جو کمنٹ کے لیے ٹائم کو مقرر کرنا ہے کہ نہیں، جو تاکہ حضرت سب کو مرزا ایکول ٹائم غلام ملے۔ محمد علیہ السلام نے جو جنہوں نے خود کو حکم و عدل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہر روح سے زیادہ قرآن کا علم مجھے دیا گیا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی بات پیش ہی نہیں کی گئی جن کا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اور جی پھر ان کو طارق ماننے صاحب، والے بھی یہاں موجود ہیں۔ جی میں صرف وہ یہ ہے کہ کمنٹ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ وہ کمالات بھائی نے اس چیز کی طرف توجہ مجھے دلائی۔ بات تو کرنے دینا، نہیں ابھی نہیں آپ نہیں، نے کہا میں 4 صرف منٹ وہ، بات کر کیونکہ یہ لیتے آپ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ 3 منٹ کافی ہوں گے۔ کیا خیال ہے باقی دوستوں کو بھی؟ عمر صاحب
3 منٹ کافی ہوں گے سب کے لیے؟ 3 منٹ ٹھیک ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، 1-2 منٹ اوپر بھی ہو جائے، ایک بندہ بات کر رہا ہے تو تسلسل نہیں توڑنا چاہیے. کمنٹس بھی آپ نے لینے ہیں نا، کر لینے میں. بس کمنٹس میں کوشش کیجیے کہ نئے سوال کا جنم نہ ہو، اور اس گفتگو پہ جو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں کمنٹس کرنے ہیں تو کمنٹ نہیں ہو سکتا تو صاحب، ایسا کمنٹ قبرستان میں ہوتا ہے جس کے اوپر دوبارہ سوال نہ جنم لینا. وہ قبرستان کے اندر جو پڑے ہوتے ہیں نا، ان کے کمنٹس ایسے ہو سکتے. جو زندہ لوگ ہیں وہ تو بولیں گے، ان کے اندر تو سوال پیدا ہوں گے جب تک نہیں وہ نہیں. اب کیونکہ کلوزنگ ٹائم ہے نا، تو اس پہ کیونکہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا. یہ فائنل کمنٹس ہیں تو وہ تو نیکسٹ ٹائم ہوتی رہے گی بات. یہ اب یہ کہ نہیں کہ ہم مطلب اگر بھٹی صاحب نے براڈ بند کرنی ہوئی، میں منصور صاحب، اگر بھٹی صاحب نے براڈ بند کرنی ہوئی تو آپ براڈ لگا لیجئے گا اسی ماحول کی. بھٹی صاحب جس طرح اچھا ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بات جو ہے اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہوتا ہے تو کرنے دیں، بات کرنے دیں، لیکن ان کو بات پہلے کر لینے دیں. سوال جس کے ذہن میں آئے گا وہ کر لے گا، کچھ نہیں ہوتا. نہیں چلے 3 منٹ، کیونکہ مجھے صرف انہوں نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ بھئی فائنل کمنٹس لے لیجئے گا ظفر اللہ صاحب کے اور کمالات بھائی کے علاوہ صاحب کے. تو چلے طارق صاحب آپ شروع کریں، میرا خیال 3 منٹ کافی ہوں گے. دیکھیں، جو مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ آیت استخلاف جو ہے امر خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ناطق، ایک شمشیر برہ ہے. سر الخلافہ میں انہوں نے فرمایا. تو آیت استخلاف پر غور کرنے سے ہمیں خلافت کا مسئلہ سارا سمجھ آ جاتا ہے. تو مرزا صاحب نے خود آیت استخلاف کی تفسیر میں کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا. پھر اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک اس کا وہ دور ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا خلافت کا، اور ایک دور وہ ہے جو روحانی خلافت کا دور ہے. اور اس روحانی خلافت کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ وہ سلسلہ مجددین ہے، جس کو انہوں نے فرمایا کہ وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے. میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک جاری ہے. یہ والی جو بات ہے نا، اس سے پہلے کسی مفسر نے نہیں بتائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر یہ فرمائی، اور خود انہوں نے کہا کہ میں اسی خلافت علی منہاج نبوت کا 13واں خلیفہ ہوں، جس کا آغاز 2 صدی ہجری سے ہوا اور وہ قیامت تک جاری ہے. جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کی مجددین آتے رہیں گے. ملفوظات جلد 4 صفحہ 452. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ شہادت القرآن سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے. اسی میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے. اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے، جس فائدہ کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے، تو اس دوسری آیت سے ظاہر ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے وہ ہیں جن کے پہنچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ایک حکمت قرآن، حکمت فرقان یعنی معارف اور دقائق قرآن. دوسری تاثیر قرآن جو موجب تزکیہ نفوس ہے. اور قرآن کی حفاظت صرف اس قدر نہیں کہ اس کے صحف مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھے، کیونکہ ایسے کام تو اوائل حال میں یہود اور نصارہ نے بھی کیے، یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے. بلکہ اس جگہ حفاظت ظاہری سے حفاظت فوائد و تاثیرات قرآنی مراد ہے، اور وہ موافق سنت اللہ تبھی ہو سکتی ہے جب وقتاً فوقتاً نائب رسول آویں جن میں ذلی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں، جن کو وہ تمام برکات دی جائیں جو نبیوں کو دی جاتی. جیسا کہ ان آیات میں اسی امر عظیم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم.
वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। बस ये आयत यानी ये जो आयत इस्तख़लाफ़ जो मैंने पढ़ी है, ये पास फरमाते हैं कि बस ये आयत दर हकीकत इस दूसरी आयत इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून के लिए बतौर तफसीर के वाक़या है, और इस सवाल का जवाब दे रही कि हिफाजत कुरान क्यों करो, किस तौर पर होगी। सो खुदा ताला फरमाता है कि मैं इस नबी करीम के खलीफे वक्तन फ़वक्तन भेजता रहूँगा, और खलीफा के लफ्ज़ को इशारा के लिए इख्तियार किया। और फिर कहते हैं कि इस जगह मोहतरम साहब ने यह भी लिखा है, जब खुदा ताला फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, फिर एतराज़ किया है कि जबकि दीन कमाल को पहुँच चुका है और नेमत पूरी हो चुकी है, तो फिर ना किसी मुजद्दद की ज़रूरत है ना किसी नबी की। मगर अफसोस के मोहतरम ने ऐसा ख्याल करके ख़ुद कुरान करीम पर एतराज़ किया है, क्योंकि कुरान करीम ने इस उम्मत में खलीफों के पैदा होने का वादा किया है, जैसे कि अभी गुजर चुका है, और फरमाया कि उनके वक्तों में दीन इस्तेकाम पकड़ेगा और तज़ल्ज़ुल और तज़ब्ज़ुब दूर होगा और खौफ के बाद अमन पैदा होगा। फिर अगर तकमील दीन के बाद कोई भी कार्रवाई दुरुस्त नहीं, तो बकौल मोतरस के जो 30 साल की खिलाफत है वो भी बातिल ठहरती है, क्योंकि जब दीन कामिल हो चुका तो फिर किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस के मोतरज़ बेखबर ने नाहक आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम पेश कर दिया। हम कब कहते हैं कि मुजद्दद और मुहद्दिस दुनिया में आकर दीन में से कुछ कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बल्कि हमारा तो यह कौल है कि एक ज़माना गुजरने के बाद जब पाक तालीम पर ख़यालात फासिदा का एक गुबार पड़ जाता है और हक़ खालिस का चेहरा छुप जाता है, तब उस खूबसूरत चेहरा को दिखलाने के लिए मुजद्दद और मुहद्दिस और रूहानी खलीफे आते हैं। नामालूम के बेचारे मोहतरम ने कहाँ से और किससे सो लिया कि मुजद्दद और रूहानी खलीफे दुनिया में आकर दीन की कुछ तरमीम और तनसीह करते हैं। नहीं, वो दीन को मनसूख करने नहीं आते, बल्कि दीन की चमक और रोशनी दिखाने को आते हैं। और मोहतरस का ये ख्याल कि उनकी ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ इस वजह से पैदा हुआ है कि मोहतरस को अपने दीन की परवाह नहीं, और कभी इसने गौर नहीं किया कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम की तरक्की किसको कहते हैं, और हकीकी तरक्की क्यों कर और किन राहों से हो सकती है, और किस हालत में किसी को कहा जाता है कि वो हकीकी तौर पर मुसलमान है। यही वजह है कि मोहतरस साहिब इस बात को काफ़ी समझते हैं कि कुरान मौजूद है, उलमा मौजूद है, ख़ुद बखुद अक्सर लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ हरकत है, फिर किसी मुजद्दद की क्या ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के मोहतरस को ये समझ नहीं आई कि मुजद्ददों और रूहानी खलीफों की इस उम्मत में ऐसे ही तौर से ज़रूरत है जैसे कि कदीम से अम्बिया की ज़रूरत पेश आती रही है। और फिर आप फरमाते हैं कि ये दायमी रूहानी खिलाफत, ये उसके मुतालिक उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने दायमी रूहानी खिलाफत का वादा दिया इस आयत इस्तख़लाफ़ में, और वो क्या है, वो सिलसिला मुजद्दिदीन है। जैसे कि वो फरमाते हैं कि किस इंसान की कॉन्शियस इस बात को कबूल कर सकती है कि बग़ैर इसके कि कुरान करीम का मिन जानिब अल्लाह इस पर साबित किया जाए, यूं ही उस पर छुरी फेर दी जाए। बस यही वजह है कि खुदा ताला ने दायमी खलीफों का वादा दिया ता वो ज़िल्ली तौर पर अनवार नबूवत पाकर दुनिया को मुल्ज़िम करें और कुरान करीम की खूबियाँ और उसकी बरक़ात लोगों को दिखलावें। यह भी याद रहे कि हर एक ज़माना के लिए तमाम हुज्जत भी मुख्तलिफ़ रंगों से हुआ करता है, और मुजद्दद वक्त उन कुव्वतों और मलिकों और कमालात के साथ आता है जो मौजूदा मफासिद का इस्लाह पाना इन कमालात पर मौकूफ़ होता है। सो हमेशा खुदा ताला इसी तरह करता रहेगा जब तक कि उसको मंजूर है कि आसार रुश्द और इस्लाह के दुनिया में बाकी रहें, और ये बातें बेसबूत नहीं बल्कि नज़ायर मतवातरा इसके शाहिद हैं। शहादतुल कुरान। तो मिर्ज़ा साहब हज़रत नसीम अलैहिस्सलाम जो साहब फरमा दिया, ये दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्दिदीन है। समझ आ गई है, क़यामत तक जारी है। क्लियरली समझ आ गई है। मजीद माशाल्लाह बड़ा अच्छी बातें पढ़ी हैं। तुलसी भाई एक मिनट, तर्क साहब मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8-9 मिनट आपको दे दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब अगर आपने मज़ीद बात करनी हुई तो फिर बाद में कर लीजिएगा, बाकी दूसरे दोस्तों को भी मौका दें। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला। जी आमिर साहब अब आपकी बारी है, फिर उसके बाद उनान साहब की, फिर तुलसी भाई की। अच्छा, मैं एक तो ये वो
जो बात हो रही थी ना पहले जो दो गुफ्तगुओं को मैंने सुना है शाह साहब की और कमालत की, उनमें एक मैंने इजाफा करना है और वो ये है कि जिस तरह इमाम महदी है ना, एक महदी वो है जो हर नबी ही महदी है, हर इमाम ही महदी है, हर नबी इमाम भी है और महदी भी है। ये है लुग़वी मानों में महदी कि हर नबी इमाम महदी है, लेकिन इस्तिलाही मानों में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही इमाम महदी है जिसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी है कि वो मसीह इब्न मरियम के नज़ूल के वक्त मुसलमानों के इमाम होंगे और वो इमाम महदी होंगे। वैसे लुग़वी मानों में हर नबी महदी है। इसी तरह से ये जो लफ्ज़ है ना खलीफा, जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ या दीगर अंबिया के लिए है, एक है लुग़वी मानों में कि वो अल्लाह का नायब है, अल्लाह का वो नुमाइंदा है। एक है उसका इस्तिलाही मानी, ये जो कुरान करीम की सूरह नूर की आयत है ना, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये है इस्तिलाही मानों में। खिलाफत असल में जो इस्तिलाही मानों में जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है ना, वो यहीं से शुरू हुई है। वो दीगर जो खुलफा थे, आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खलीफा थे, खलीफतुल्लाह थे, लेकिन वो लुग़वी मानों में है। जिस खिलाफत का आप दावा कर रहे हैं कि आपके यहाँ कोई खिलाफत है, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस जिससे बात शुरू हुई थी खिलाफत इला मिनहाजुन नबुव्वा, वो है इस्तिलाही मानों की खिलाफत, यानी जो हुकूमत के साथ मशरूत है, जो खिलाफत राशिदा थी उस तरह की खिलाफत, वो हुकूमत के साथ मशरूत है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी वजाहत नहीं की गई और बड़ा कमालात साहब ने बड़ा शोर डाला कि हो नबी पाक की खिलाफत का इनकार कर दिया गया। भाई हर नबी ही खलीफा होता है, हर नबी खलीफतुल्लाह होता है, लेकिन जिस खिलाफत का यहाँ पर वादा है ये वो इस्तिलाही मानों में खिलाफत है जिसके मिस्दाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, सारी खिलाफत राशिदा उसकी मिस्दाक थी। क्योंकि ये आयत जो है इसका शान नज़ूल भी ये है कि सहाबा मदीना में भी आए जब मक्का से हिजरत करके, तो वहाँ पर भी धमकियाँ और थ्रेट्स आते थे, निबड़ लांगे तो नाल टक्कर लांगे तो अनु। तो सहाबा हथियार अपने पास रखते थे, हर वक्त हथियार का बोझ उठाना, और मक्का के बाद मदनी ज़िंदगी में भी सुकून ना आना। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, कभी हमें अमन भी मुयस्सर होगा, कभी सुकून की ज़िंदगी भी हमें मुयस्सर होगी। तब ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला ने वादा कर दिया है उन लोगों के साथ जिन्होंने जो ईमान लेकर आए हैं तुम में से और जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, कि आपको अल्लाह ताला इस ज़मीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह तुमसे पहले लोगों को खलीफा बनाया गया है, और इस खौफ को अमन से बदल देगा। अब हर बंदा उठ के इस आयत का मिस्दाक बनना शुरू कर दे और कह दे मैं भी इसी आयत का मिस्दाक हूँ, मैं भी खलीफा हूँ, तो फिर देख लें अपने साथ ही धोखा करने वाली बात है। वरना इस आयत के मिस्दाक खिलाफत राशिदा के वो खुलफा हैं जिन पर अल्लाह ताला का ये ख़ास इनाम नाजिल हुआ है कि अल्लाह ताला के वादे के ऐन मुताबिक उनको इस दुनिया में अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है, और लाखों मुरब्बा मील के फतूहात हुई हैं, और लाखों मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत हुआ करती थी। वरना अपना नाम खिलाफत के साथ जोड़ लेने से या अपना नाम खलीफा रख लेने से बंदा खलीफा बन नहीं जाता। ये खिलाफत जिसका शाह साहब जिक्र कर रहे थे, ये हुकूमत के साथ मशरूत है। बगैर हुकूमत के पाकिस्तान में गली गली लगे फिरते हैं, फलाने पीर का खलीफा थे, फलाने पीर का खलीफा। ये खिलाफत कोई खिलाफत नहीं है। जिस खिलाफत का सूरह नूर की आयत में जिक्र है वो वही खिलाफत है जो हुकूमत से मशरूत है। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी तारक चौहान साहब ने जो बात कर दी है, आप मिर्ज़ा साहब की अगर वजाहत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मिर्ज़ा साहब ने तो किसी खिलाफत का वादा ही नहीं किया, आपने तो खिलाफत तैयार की है। वो जो दूसरी जो मिर्ज़ा साहब कहते थे दूसरी कुदरत, अगर मिर्ज़ा साहब को पता होता कि मेरे बाद इस तरह की इन्होंने कोई खिलाफत कायम करनी है, शायद वो कुछ और ही आपके साथ करके जाते सलूक। मिर्ज़ा साहब ने जिस दूसरी कुदरत का जिक्र किया है उसके लिए तो हकीम नूरुद्दीन साहब दुआएं करवाते रहे हैं वहाँ पर कादियान में, वो दूसरी कुदरत ज़ाहिर हो, उससे आपने खिलाफत गाड़ ली है कि उसका मानी खिलाफत है। तो आपका तो सारा मामला ही निराला है। मुसलमानों के कुरान में और मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में जिस खिलाफत का जिक्र है वो खिलाफत
अला मिनहाज नबुवा है और वो हुकूमत से मशरूत है। आपकी खिलाफत जो है ये सारी बिल्कुल फेक है, इसका कोई लेना देना नहीं इस्लाम से। जी मेरी बात खत्म हो गई। अदनान साहब आप बात करना चाहेंगे या तो सिक्का भाई को मैं टर्न दूं? आप दोनों में से देख लें। मैं इतनी देर से बैठा हूँ, कुछ ना जी कुछ जी तो कर ले। इसके बारे में कुछ इज़हार कर देता हूँ। तो बीच में सब ने अपने अपने कमेंट्स मज़ीद कर दिए हैं, तो उसमें फिर मज़ीद बातें ज़हन में आ जाती हैं। बाकी लुबे लबाव जो कमाल आते भाई का और जो शाह साहब का मैंने देखा, उसमें तो ये था कि एक शख्स जो थी, बल्कि ओवरऑल भी जो मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है, उसमें ये था कि एक फ़रीक जो है वो अपना वाज़े मौक़िफ़ बयान कर रहा है और दूसरा फ़रीक जो है महज एतराज़ात पेश कर रहा है। और एतराज़ात कौन लोग करते हैं, वो हमेशा से हमने देखा है कि वो इनकार करने वाले एतराज़ करते हैं, वो कभी भी सलूशन या अपना मौक़िफ़ वाज़े पेश नहीं किया करते। बाकी हुकूमत से किसी चीज़ का अब जो आमिर नज़ीर साहब ने मज़ीद बातें की, इस पे सारा जो उन्होंने पानी फेर दिया जो काविश शाह साहब कर रहे थे, उन इस्तिलाही और लुग़वी के मानों में कंफ्यूज करके अपनी तफसीरें पेश करनी शुरू कर दी हैं। तो इनकी तफसीर की तो वैसे ही कोई किसी खाते में नहीं आते, बल्कि ये तो एक हदीस का इन्होंने इनकार कर दिया जिसको डॉक्टर इसरार साहब ने पेश किया कि जो इस वक्त के जो उलमा होंगे कि ज़मीन पे बदतरीन मखलूक होंगे, इनको ये सीकर साहब, ट्रू सीकर साहब पे एतराज़ करते हुए और जमात अहमदिया पे एतराज़ करते हुए कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम है और ऐसी कोई उनसे बात मंसूब नहीं है और ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कही नहीं है। ये अब वो हाकिम बन बैठे हैं इतने बड़े बड़े उलमा के सामने, जिनके इनके उलमा भी डॉक्टर इसरार के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और डॉक्टर इसरार ने ये बात पेश की हुई है और उनको भी ये रद्द कर रहे हैं। शाह साहब को बैठे बैठे इन्होंने रद्द कर दिया है। अपनी तवीलें और अपनी इस्तिलाहात को ऐसे समझते हैं कि पूरे उम्मत मुसलमा का कीता है, मैं जो बात कर दूंगा वो हतमी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको ना तो अपने इस्लाम की समझ है, ना जमात अहमदिया की समझ है, नहीं सिर्फ इनको समझ है तो एतराज़ करते हैं। एतराज़ कौन करते हैं? जो मुनकिर होते हैं। बाकी तारक चौहान साहब तो इनकी सोबत में है, तो उन्होंने भी अब ऐसे ही कुछ रवश इख्तियार कर लिया है, वो जाने और उनका काम जाने। बाकी मैंने इतनी बात करनी थी जी। जी तो सिक्का भाई आपकी बारी है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर नज़ीर साहब ने की बात पे कोई कमेंट करना था कि वो ये कह रहे थे कि खिलाफत रास्ता इनकी हुकूमत थी तो इनकी भी हुकूमत होनी चाहिए। बात यह है कि खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कहा गया है, खिलाफत अला खिलाफत रास्ता नहीं कहा गया। तो और फिर ये मिनहाज नबुवा को एक्सप्लेन ही नहीं कर सके, इनको बड़ी दफ़ा कहा कि इसको एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन नहीं कर सके। अगर कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो फिर उसी बात को वापस लेके तो पीछे हट गए अपनी बात से। तो बहरहाल, और दूसरी बात यह है कि जब अब तो डिफरेंट ममालिक हैं, अब अगर खिलाफत कायम होगी और खिलाफत किसी एक मुल्क के लिए तो नहीं ना होगी कि आप उनको उसके पास हुकूमत भी हो तो वो फिर एक मुल्क की हुकूमत उसके पास होगी। हालांकि खिलाफत तो कई ममालिक पे मुहित होगी, वो कई ममालिक उसके नीचे होंगे, वो सिर्फ एक मुल्क पे तो नहीं होगी। तो हुकूमत तो सिर्फ एक मुल्क की होती है। या तो फिर यह है कि मुल्क ख़त्म करने पड़ेंगे, फिर तो मुल्कों के दरमियान, मुसलमान ममालिक के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी कि कोई कौन सा अपने आप को ख़त्म करेगा। तो ये खुद ही सोच लिया करेंगे बात कर क्या रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक तारिक चौहान साहब ने बात की है, उन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन बात पूरी नहीं करते तारिक चौहान साहब। अब बात यह है कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इजाज़ है कि उन्होंने जो हमें अकायद बताए हैं वो ऐन कुरान के और अहादीस के मुताबिक हैं। अब आयत इस्तिखलाफ के मुताबिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशरीह की है, उसकी तशरीह में जो अहादीस पेश की हैं, उसके ऐन मुताबिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आगे जो है अकीदे बयान किए हैं। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खिलाफत अला मनहाज नबुवा होगी और इतना अरसा रहेगी जितना अरसा अल्लाह चाहेगा, फिर मलूकियत आ जाएगी और इतना अरसा रहेगी जितना अरसा अल्लाह चाहेगा, उसके बाद फिर खिलाफत अला मनहाज नबुवा होगी और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जिसका मतलब है कि वो ता क़यामत रहेगी। साथ ही इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है कि हर सदी के सर पे मुजद्दद होगा
اب بات یہ ہے کہ جب خلافت ہوگی تو خلیفہ ہی ظاہری بات ہے مجدد ہوگا یا تجدید کا کام کرے گا. تو اب ان دونوں احادیث کے عین مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے تشریح کی ہے، اور باطنی لحاظ سے جو مجددیت کا سلسلہ ہے اس کو روحانی لحاظ سے اس کو ایک خلافت کا سلسلہ کہا ہے. اسی طرح جو ظاہری خلافت ہے جو جس کے اندر مسلمان جس کی بیعت میں ہوں گے اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے، اور بالکل واضح طور پہ احادیث کے عین مطابق انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے، اور آیت استخلاف کو پیش کر کے انہوں نے بڑا واضح عقیدہ پیش کیا ہے. اب جو طارق چوہان صاحب نے تو کافی حد تک بات بتا دی، لیکن ایک اقتباس بڑا امپورٹنٹ اقتباس چھوڑ گئے جو کہ ہمیشہ یہ نہیں پڑھتے، اور یہ اس وجہ سے یہ بات عادی کرتے ہیں. تو وہ میں اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں منصور صاحب. وہ ہے رسالہ الوصیت پیج نمبر 304 سے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہی آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا و رسولی. اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفا دے کر جو بظاہر ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹے اور طعن اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب باپ پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں. غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، ایک اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین مرتد ہونے کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس موج رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا. اور آگے آیت استخلاف ہے، یعنی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي هُمْ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسے کہ توراۃ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعے کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا. اب یہ بڑی واضح طور پہ آیت استخلاف پیش کر کے انہوں نے خلافت کا ذکر کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے. تو یہ اقتباس ہمیشہ طارق چوہان صاحب جو ہے نا یہ پیش نہیں کرتے اور آدھی بات کرتے ہیں. تو جی بہرحال یہ میں نے بات کرنی تھی. جی جزاک اللہ. جی احمد ابل بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم بھٹ صاحب، کیا حال ہیں؟ بٹی صاحب تو موجود نہیں ہیں. منصور صاحب ہیں، منصور سے بھٹ صاحب کی بات ٹھیک ہو گیا. میں تھوڑے سے دیکھیں یہ بحثیں چلتی رہیں گی آئندہ بھی، تو ماننے والے مان لیں گے، جنہوں نے انکار کرنا انکار کر دیں گے. ایک آیت ہے قرآن کی، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم
فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سنو تم ایسے لوگ ہو کہ اس بارہ میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، تو پھر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ ہمیشہ سے جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں دنیا میں، تو انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، اور ان کو ضرور علم ہے، ان کو علم ضرور ہے کہ وقت تھا مسیح آنے کا جو آ چکا، اور وقت بھی گزر چکا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لا دیں ہم مان لیں گے، آپ ایک عیسیٰ کو زندہ کر دیں، ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کو، احمدیوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عیسیٰ کو زندہ کر دیں، ہم توبہ کر لیتے اپنے عقیدے سے۔ تو ان کو پتہ ہے، جتنے بھی علماء ہیں ان کو پتہ ہے جو 13ویں 14ویں صدی کا درمیان تھا وہ آنے والے کے وقت تھا، اور وہ آ چکے۔ اب آنا کسی نے نہیں ہے، پیسے چلتی رہنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ اس چیز پہ نہ جھگڑو، تلقین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ایسے لوگ ہو کہ اس بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے۔ ان کو علم ہے کہ وہ وقت گزر چکا جو آنا تھا، اب 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے تقریباً، تو اب کس نے آنا ہے؟ حدیثیں تو ساتھ ہی نہیں دے رہی کہ اس صدی کی، وہ تو 13ویں صدی کے اینڈ میں تھا۔ تو پھر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس کا علم نہیں اس پہ کیا جھگڑنا؟ بہرحال میں چھوٹا سے آیت کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مزید تو مجھے کسی موضوع کا نہیں پتہ، میں ابھی آیا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی خورم صاحب، آپ سن رہے تھے گفتگو، اگر اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہے کر لیں، یا اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو آپ اپنی بات رکھ لیں پھر۔ جی شکریہ منصور صاحب، میں تو ابھی پھر جو ہے انٹر ہوا ہوں روم میں۔ پہلے میں کچھ دیر بیٹھا تھا سن رہا تھا، مگر وہ اس وقت کافی گرما گرم بحث ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں، تو مجھے اب نہیں پتا کہ وہ بات ابھی تک جاری ہے کہ ختم ہو چکی ہے، مگر اس میں سے یہ جو قرآن کریم کی آیات سے اور حالات سے پیش کر رہے تھے وہ تو ایک جو ہے نا ایک تفصیل طلب ہے۔ بہرحال ابھی بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے بتاتے ہیں، میں کرتا ہوں اس پہ بات۔ نہیں وہ بات کمالات بھائی اور ظفر اللہ شاہ صاحب کی تھی، وہ میرا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹی صاحب وہ سائڈ پہ گئے ہیں، تو مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ جو ہے وہ سب سے کمنٹس لے لیں، باقی جو دوست ہے اس کے متعلق، تو وہ میں لے رہا تھا سب سے باری باری، اور اب آپ کی باری آئی ہے۔ اگر آپ نے وہ گفتگو سنی ہے تو آپ اس پہ کمنٹس کر لیں، اگر آپ نے کوئی اپنی بات کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ بات کس پہ ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ یا ایسی تھی بات؟ وہ کمالات بھائی خلافت پہ بات ہو رہی تھی نا بیسیکلی۔ آج دیکھیں جس بات آپ نے لینے کمنٹ ہیں، جس بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہوئی ہے، اس پہ آپ نے کمنٹ کیا لینا پھر؟ ہاں جی، میں اسی لیے ان کو یہ کہا، کوئی میرا مطلب ہے کہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، انہوں نے نہیں سنی تو ان کا کمنٹ بنتا ہی نہیں۔ ہاں میں اسی لیے کہ اگر آپ نے گفتگو نہیں سنی تو پھر میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ اپنی اگر کوئی بات کرنی ہے تو تھوڑا سا دے دیں ان کو ہنٹ، اگر اس کے متعلق ان کے علم میں کوئی بات ہو تو وہ کر لیں، اگر کسی تھوڑے سا کمنٹس دے دیں تاکہ وہ خلافت پہ ہی ہوئی ہے نا کہ خلافت جو ہے وہ جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے قرآن شریف سے کہ خلافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے قائم کرتا ہے، اور اس میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ حکومت ملے۔ اور جو ہمارے مد مقابل دوست آئے ہوئے تھے یا ہیں ایک بیٹھے ہوئے، ان کا یہ ہے کہ جی خلافت جو ہے اس میں ملوکیت، خیر انہوں نے تو تسلیم کیا ہے ابھی کہ جی خلافت ایک ایسی بھی ہوتی ہے جس میں حکومت ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو ڈسٹنکشن کی ہے وہ کہاں سے کی ہے؟ وہ اپنے سے۔ تو ان کا بھر کا موقف یہ ہے کہ جو پہلے تھے میرے سے بات کر رہے کہ جی خلافت صرف وہی اسی کو کہا جا سکتا ہے جس میں ساتھ حکومت شامل ہو۔ تو یہ لب الباب ہے اس کا، اور کوئی۔ کملا صاحب، میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہیں براڈ پہ، تو وہ غیر جماعت دوست ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کی خلافت جو ہے آپ جو مانتے ہیں، یہ دنیاوی خلافت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ خلافت تھی؟
یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کا قائم کرنے والا تھا، تو وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے کہ نہیں یہ دنیاوی طور پہ تھی، ان معنوں میں کہ وہ ہمارے حاکم بھی تھے، وہ حکم اور عدل ان معنوں میں بھی تھے کہ وہ انصاف کرنے والے تھے. تو میں نے ان سے جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر خلافت قائم کرتا ہے تو وہ یقیناً کلام کر کے کرتا ہے، اور جس کو خلیفہ بناتا ہے اسے بتا دیتا ہے کہ وہی خلیفہ ہیں، اور سب کا ان پہ ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے. اور وہ ایمان لانے سے بھی انکار کر رہے تھے کہ خلافت پہ ایمان ضروری نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں پہلے ان پہ واضح کرنا چاہیے کہ خلافت کتنی ضروری ہے اور اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے. خلافت کے بغیر تو آگے نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہ بنیادی بات پہ اختلاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خلیفہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے مل کے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا. حالانکہ قرآن کریم اس کے برخلاف یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ صحابہ تو اس ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس ہاتھ کی تائید کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی ان پہ جو ہے اپنی براہین اور اپنی جو آیات کا قرآن کریم کی وہ تفسیر اور اس کے جو مضامین ہیں وہ ظاہر کرے گا، اور وہ قرآن کریم کو ہی پیش کیا کریں گے اور قرآن کریم کی ہی تعلیم کو پھیلایا کریں گے. تو خلافت علی منہاج النبوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرے نبوت کے معیار کی خلافت قائم ہوگی بعد میں میرے. تو یہ پلیز ان پہ مضمون واضح کر دیں. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی پلیز بات کریں اس پہ کہ یہ بڑی ضروری ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایمان لانا یا ان کی خلافت کو ماننا صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ دنیاوی خلیفہ کو، وہ تو عثمانی بھی ہوئے ہیں. وہ تو ایک سوال تو کر لینے دینا. یہ آپ جی کریں، عام نظیر صاحب سوال کریں. ہو گیا مسئلہ حل وہ آپ کا، وہ جو آپ کہتے تھے کہ مرزا صاحب وفات مسیح کے قائل 1880 سے پہلے سے تھے، تو کلیئر ہوئی ہے بات؟ سوال سیال صاحب کے سامنے آج بھی رکھا ہے، اسی براڈ پہ بھی رکھتا ہوں، عام نظیر صاحب آپ کے سامنے بھی، کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی اس عقیدے کی پشت پناہی کی ہو، کبھی یہ کہا ہو کہ میں اس عقیدے پہ جو ہے بات کرتا ہوں، میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو میں بھی مان لیتا ہوں. ہمیں صاحب میرا خیال ہے کہ ہم سلیبس سے بات تو پوچھ لینے دینا. کچھ نہیں ہوتا، منصور صاحب کو لڑائی ہونے لگی ہے. آپ کے اپنے بھائی بیٹھے ہیں، ان 3 بندوں سے پوچھ لیں، عدنان مطلوب صاحب سے اور یہ کمالت اسلام صاحب سے، طارق چوہان صاحب سے، کہ مرزا صاحب وفات مسیح کے قائل کب ہوئے اور پہلے حیات مسیح کے قائل کب تک رہے. ان سے پوچھ کے آپ بتا دیں ذرا، جو یہ فیصلہ کریں میں مان لوں گا. عامر نذیر صاحب میں نے تو بات آپ کے سامنے واضح رکھ دی، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی بات کریں گے. آپ کی تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا، ان کی تو پوچھ کے دکھائیں ذرا، ان سے پوچھیں. نہیں عامر نذیر صاحب پہلے خلافت کی بات حل کریں کہ خلیفہ بھی آپ ایمان نہیں رکھتے، آپ ان کی خلافت جو ہے وہ ایک دنیاوی خلافت سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے نہیں آپ. تو یہ کیسی آپ کا ایمان ہے؟ وہ تو بتائیں، اپنے ایمان کا تو بتائیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے خلافت. یہ تو پتہ کر لینا مرزا صاحب کب تک وفات مسیح کے قائل نہیں تھے. نہیں بات کو ڈیورٹ نہ کریں، وہ اس براڈ پہ بات ہی نہیں ہوئی. ایک ہفتہ تو آپ یہاں پر بحث لگاتے رہے ہیں، ڈیبیٹ کون سی ہونے لگی؟ میں نے پوچھا ہے بات کلیئر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی کلیئر. ہمیں سب ایک منٹ، عدنان صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کہ صرف اگر کیونکہ کچھ دوست ریکویسٹ کر رہے ہیں، میں نے ان کو اوپر لینا چاہ رہا تھا، تو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے نیچے چلے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں. ہاں میں نے کہا اگر انہوں نے بات کرنی کہ تاکہ وہ عدنان صاحب اتنا تو بتا جائیں یار، کسی بندے سے بات تو پوچھ لینے. عامر صاحب میں تو ایک ہی سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا ایمان ہے؟ نہیں میری بات سنیں نا، آپ تو بڑی بڑی آ کے باتیں کرتے ہیں، جماعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایسے کلمے بھی میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں. میری بات تو سنیں عامر صاحب، میں صرف آپ کے قائد جاننا چاہتا ہوں کہ عامر صاحب آپ کا اور چپ کر جو کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ تک نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں گرفتار کرنے لگا. خاموش ہو جائے تو ان سے بات کریں، لیکن پلیز جو بات کرے وہ ایسے نہ کرے کہ جیسے کیلے بیچتی ہیں نا ریڑیوں پر. ہاں کمالات صاحب آپ سے سوال ہے، کیا مرزا صاحب حیات مسیح کے پہلے قائل تھے؟ اگر تھے تو کب تک تھے اور کب عقیدہ چینج ہوا وفات مسیح کا انہوں کو پتہ چلا؟
جی وہ میرے خیال میں عامر صاحب اس دن وہ جو تھے نا طاہر امجد صاحب انہوں نے بھی اس پہ کمنٹ کیے تھے اور ایک دو اور دوست نے بھی کمنٹ کیے تھے. تو بانی جماعت احمدیہ جو تھے وہ ایک وقت تھا انہوں نے براہین احمدیہ میں جو ہے اس پر اس کو رسمی عقیدہ لکھا ہے اور پھر بعد میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو انہوں نے وفات مسیح کو جو ہے عقیدے کو جو ہے وہ تب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو تب یہ جو دوست بات کر رہے ہیں نا یہ ایک اور اینگل سے کر رہے ہیں بات. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب وہ قائل تھے بھی نا وہ حیات مسیح کے اس وقت بھی انہوں نے اس کو جو ہے اس طرح ڈیفینڈ نہیں کیا بڑھ چڑھ کے. یہ میں جو ان کی گفتگو سے سمجھا ہوں کہ اس وقت بھی انہوں نے اس کو نہیں نہیں لکھا نہیں تو ہے رسمی طور پر لیکن یہ میں سمجھا ہوں میں ہو سکتا ہے غلط سمجھا ہوں آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے پرسسٹنٹ کیوں ہیں. تو باقی جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے اس کا بھی جواب دے دیا آپ کو. کمالات صاحب وہ یہاں موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مناظرے شروع سے کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ براہین احمدیہ سے پہلے سے اور تب سے وہ دلائل دیتے رہے وفات ہاں مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں. میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے. اگر ان کے نالج میں ہے تو یہ اس کو پیش کر دیں گے. ہاں جی شہزاد صاحب یار آپ کے ساتھی ہیں اتنا بڑا کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. ایک منٹ امرجیت صاحب میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں اسی سے ساری بات کھل جائے گی کہ بات اصل میں ہے کیا. وہ بات کمالات اسلام صاحب نے بالکل صحیح کی کہ میں نے یہ آپ سے بار بار کہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کبھی یہ حوالہ آپ نکال کے دیں کہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ اس عقیدے پہ میں قائم ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. یہ کبھی آپ نے نہیں کیا. تو اگر ہے آپ کے پاس حوالہ اس طرح کا تو وہ لا کے دکھائیں. حضرت آپ نے بتایا نا مسیح علیہ براہین السلام احمدیہ سے کب تک اس عقیدے پہ قائم رہے یہ سوال ہی نہیں بنتا. دیکھیں یہ سوال ہی نہیں اس بنتا کا وہ مطلب اس لیے کلیئر کہ نہیں ہوا نقطہ. دیکھ لو جی یہ تو نقطہ کلیئر نہیں ہوا. بھٹی صاحب وہ جی نقطہ برائے اس لیے نہیں وہ میں آپ کو نقطہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. یہ 1872 کا آپ کا جو ہے نا ایک خواب ہے جو رویا صالح ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں ساری بات اس سے واضح ہو جائے گی. 1872 میں حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ تخمیناً 10 برس کا عرصہ ہوا ہے. اس سے بھی پہلے 1862 کی بات ہے. یہ ذرا غور سے سنیے. اب جو میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا اور مسیح نے اور میں نے ایک جگہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا اور کھانے میں ہم دونوں ایسے بے تکلف اور با محبت تھے جیسے دو حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور جیسے قدیم سے دو رفیق اور دلی دوست ہوتے ہیں. اور بعد اس کے اسی مکان میں جہاں اب یہ عاجز اس حاشیہ کو لکھ رہا ہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا مکان میں اور مسیح اور ایک اور کامل اور مکمل سید آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دالان میں خوش دلی سے ایک عرصہ تک کھڑے رہے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے سید بھی سے. اور سید صاحب کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور اس میں بعض افراد خاص امت محمدیہ کے نام لکھے ہوئے تھے اور حضرت خداوند تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کچھ تعریفیں لکھی ہوئی تھیں. چنانچہ سید صاحب نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسیح کو یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو امت محمدیہ کے ان مراتب سے اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ جو عند اللہ ان کے لیے مقرر ہیں. اس کاغذ میں عبارت تعریفی تمام ایسی تھی کہ جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی. سو جب پڑھتے پڑھتے وہ کاغذ اخیر تک پہنچ گیا اور کچھ تھوڑا سا ہی باقی رہا تھا تب اس عاجز کا نام آیا جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عبارت تعریفی عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی. وہ کیا عبارت تھی؟ وہ ہوا منی بے منزلت توحیدی و تفریدی فقادہ انجو ریفا بین الناسی
یعنی وہ مجھ سے ایسے ہے جیسے میری توحید اور تفرید، سو انقریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا. یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام یہاں پر لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھوایا کہ سو وہ انقریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا. یہ اخیر فکرہ فقادہ انجارف فی بین الناس اس وقت بطور الہام بھی القا ہوا. سمجھیں بات؟ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت موجود تھے جب یہ سارا ہوا کہ ساری عبارت کا کا نام مشہور کیا جائے گا. سمجھ نہیں آئی کیا ٹھیک ہے؟ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ زندہ تھے، وہ زندہ آسمان پہ تھے، یا میں زندہ ان کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اس سے کیا صاحب اس عبارت میں کوئی ہے اس طرح کی بات جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بات صاف سننے والوں کو سب پتہ چل گئی ہے کہ کیا عبارت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عبارت ہی نہیں ہے. عبارت میں صاف حضرت مسیح علیہ السلام بھی موجود ہیں. جب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ عنقریب اس زمانے میں مشہور کیے جائیں گے، انہوں نے تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں دوبارہ آسمان سے زندہ آنے والا ہوں. اچھا، کیا ثابت ہوا کہ مرزا صاحب فوت ہو چکے ہیں. ثابت ہوا کہ فوت ہو چکے ہیں. مرزا صاحب 1862 سے وفات مسیح کے قائل تھے. جی یہی رزلٹ نکالا نا؟ ہاں جی، یہی رزلٹ نکالے ہیں. کیوں جی ٹروتھ سیکر صاحب قائل ہو آپ اس بات کے جو کہہ رہے ہیں شہزاد خرم صاحب؟ عامر نذیر صاحب ایک بڑی اور امپورٹنٹ مجھے بات آپ عامر نذیر صاحب مجھے یہاں پہ وہ ہے. عبارت لا کے دکھانی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کسی بھی کتب سے. میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کتاب لے لیں، رسالہ لے لیں، آپ کے اشتہارات لے لیں، کبھی آپ نے اس عقیدے کو بیان کر کے اس عقیدے کا پرچار کیا ہو؟ کبھی نہیں اس عقیدے کا پرچار. اگر 1862 سے وہ قائل تھے تو پھر انہوں نے کیوں لکھا کہ میں پہلے یہ قائل نہیں تھا؟ یہ تو انہوں نے حقیقت الوحی میں بھی لکھا ہے، براہین احمدیہ عزہ پنجن میں بھی لکھا ہے کہ میں پہلے اس کا قائل نہیں تھا، میں وہی عقیدہ رکھتا تھا جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ جی السلام میں یہی آسمان بات پر کرنے زندہ لگا ہوں موجود ہیں. طارق صاحب میں یہی بات، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا حقیقت الوحی میں بھی اور ازالہ وہاں میں بھی کہ میرا مسلمانوں والا رسمی عقیدہ تھا. لیکن میں نے وہ جو براہین احمدیہ میں جو جہاں پہ ذکر کیا نا، انہوں نے ان اقتباسات کو میں نے دیکھا ہے کہ جس میں انہوں نے رسمی عقیدہ کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی انہوں نے براہین احمدیہ میں اسی جگہ اس کے فوراً بعد یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، اس عاجز پہ بھی اللہ نے ظاہر کیا ہے کہ یہ بھی مسیح ہے. یہ ساتھ ہی انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا ہاں باللہ. جی، عامر نذیر صاحب اس دن آپ کے سامنے بھی پڑھ کے سنایا تھا. یہ بات بالکل اگر یہ سچی کر رہے لفظ جو ہیں. ٹروتھ سیکر نے بولے ہیں مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں لکھے ہوں تو نکال کے دکھا دو 500 یورو نیا انعام. پنجواں جھوٹ جے دا سویر دا جی صاحب یہ انعام شنام والا کام جو ہے یار جھوٹ بول رہے کہو نکال عامر کے نذیر دکھا صاحب یہ ہم نے پڑھا تھا، ہم انعام والا کام نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مبارک کیا ہو، آپ الفاظ اپنے ہیں پاس ہی انہوں رکھ نے لیں سارے انعام. میری بات سن بات لے. صرف انہوں نے اتنی سی لکھا تھا، ہوگی. اور سن لے میری بات کہ انہوں نے یہ لکھا. ایک منٹ چوہان صاحب، عامر صاحب یہ انعام شنام والا کام جو ہے نا پلیز اس براڈ پہ یار انعام مرزا صاحب رکھتے تھے، آپ کے بشیر الدین محمود احمد صاحب رکھتے تھے، میں انعام رکھ کے کہڑا جرم کر بیٹھا؟ نہیں، بہرحال ہم ایسی کفر ہے، انعام پیش کرنا کفر ہے. میں کوئی آپ سے مانگ رہا ہوں، اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. میں 500 یورو انعام دوں گا، یہ بات نکال کے دکھا دے براہین احمدیہ سے جو اس نے بولی ہے. پنجواں جھوٹ ہے صبح دا. بالکل نکال کے دکھائیں گے. آپ میرے سامنے پڑھی ہے، مجھے یاد ہے ابھی تک. میں یہ سامنے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل انہوں نے سچی کی ہے. وہاں پر یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی وہ یہی وہاں پر بیان ہوا ہے کہ یہ میں بھی مسیح مراد ہوں. اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم بھی مسیح مسیح ہو. 500 دمن 500 یورو براہین احمدیہ جو کٹ دے گل. بھائی یہ نہیں لکھا ہوا سرکار صاحب، نہیں لکھا ہوا ہے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنا جھوٹ بول کے سارا دن. یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا جو لکھا ہوا ہے. اخلاق میں رہیں، پھر آپ کو ہم کچھ کہیں گے تو پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی. بھائی صبح کا 5واں جھوٹ ہے یہ. 5واں بھائی ہم نے یہ باقاعدہ اقتباس پڑھی ہے.
یہ مناسب دکھاؤ وہ الفاظ اقتباس نہیں نکالو۔ ہیں۔ صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بار بار بتایا تھا کہ اقتباس اوائل نکالو، مجھ جوانی سے میں 500 ہی یورو لے لو۔ مجموعہ وہی میں نے آپ کو بتا اشتہارات دیا جلد تھا کہ اول اوائل صفحہ 23 جوانی پہ میں پڑھ ہی لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ یہ بتا دیا اقتباس تھا کہ نکالو، حضرت مسیح 500 ابن یورو مریم علیہ دونوں کو السلام دوں فوت گا۔ ہو نکالو چکے ہیں۔ اقتباس، نکالو اقتباس۔ شہزاد صاحب ایک منٹ، عامر صاحب یہ جھوٹا جھوٹا کہنا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے میرے علم کے لکھا راوی مطابق۔ ہیں جی آپ کے صادق القول، آپ کے سب سے بڑے صادق یہی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہو گیا میں جی؟ میری بات سچے کو ترین آپ کے یہ لوگ ہیں دو۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، آپ کو انہیں میں مخاطب کر رہا، کہ کوشش کیا کرے کہ کسی کو جھوٹا جھوٹا کہنے سے یہ کہہ دیا کرے کہ یہ جو میرے علم کے مطابق آپ کی بات درست نہیں ہے، یہ مناسب اور اچھے الفاظ ہیں۔ اچھا ان کو کہیں یہ اقتباس نکال کے دکھا دیں، نہیں تو بات 1862 میں والا پڑھ ہو دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے جی روحانی خزائن جلد اول، پیج نمبر 593، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ایک منٹ مزید کھول لوں۔ میری طبیعت ملتی ہے یسوع مسیح سے، طبیعت ملتی ہے تو مسلم مسیح بنا لے۔ میں ایگزیکٹ اقتباس پڑھ دیتا ہوں نا آپ کو۔ ہاں منو اقتباس زبانی یاد ہے۔ نہیں اب وہ پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں زبانی سنا دے تو منصور صاحب جنہیں تہاڈیاں کتاباں حفظ کیتیاں نے، ایک اس عاجز کی طبیعت بھی ان بھائی سے میں پڑھ ملتی کے ہے۔ سنا دیتا ہوں، میرے پڑھنے تو سامنے کھلا ہوا ہے اشتہار۔ میں پڑھنے لگا، نہیں میں پڑھنے لگا ہوں نا آپ کو، آپ تھوڑا سا ایک منٹ میں کھول رہا ہوں چلو اس کو۔ سناؤ۔ ہاں جی، بہن احمدیہ حصہ اول، یہ میرے خیال حصہ اول میں ہی ہے، پی ڈی۔ اچھا جی، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 24، وہاں سے پڑھ لینا۔ اور سر براہین احمدیہ سے پڑھ رہا ہوں میں۔ براہین احمدیہ میں انہوں نے لکھا تھا نا کہ میں اس کو رسمی طور پہ بیان کیا ہے، تو آگے انہوں نے ہم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ بھی ان پہ ظاہر ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے ان پہ ظاہر مسیح عیسیٰ، اب سن لیں، اچھا یہ سن لیں۔ نہیں سنائیں۔ ایگزیکٹ الفاظ کا ہم نے رٹا نہیں مارا ہوا، جو بات ہے وہ وہی ہو رہی ہے، یہ ہم نے دکھانا ہے آپ کو۔ وہ تو اچھا سکر جی، بھائی وہ پتہ کیا ہے ہاں جی، کہ وہ بعض دفعہ آپ مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ یہ بتا دیا کرے کہ یہ ایگزیکٹ نہیں ظاہری بات ہے، یہ تو 1882 میں انہوں نے کہا کہ میں مسیح علم والے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں ان سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ بچوں کی طرح جو ہے وہ کہیں گے کہ رٹے رٹے الفاظ لا کے دکھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا، پھر عامر نذیر صاحب نے تو عامر نذیر صاحب نکالو نا، پتہ لگ ایک علیحدہ ہی اللہ تعالیٰ کی چلیں پڑھ کے سنا کرشمہ دینا۔ ہے۔ اچھا جی میں بات پڑھنے پڑھ کے لگا سنا، ہوں۔ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ ہاں جی جی میں پڑھنے لگا ہوں۔ 593 پہنچ گیا آلموسٹ۔ اچھا جی، اچھا میں اس کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اچھا اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع افاق اور اقتدار میں پھیل جائے گا۔ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ ہاں جی، بیچ میں کیوں ٹوک رہے ہیں، سن لیں۔ نہیں صحیح طرح پڑھنا ذرا، کیا اور لکھا جب ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے کب کی دین کتاب ہے؟ اسلام۔ یہ کب کی سر کتاب سن تو ہے؟ لیں پہلے۔ اچھا یہ کتاب 1882 کی ہے نا؟ اور جب ہاں جی جلد اول ہے نا۔ تو مرزا صاحب پہلی 1862 سے وفات مسیح کے قائل تھے۔ اور سر سن لیں نا بھائی، 20 سال بعد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کو کیا بے چینی ہے؟ اور جس غلبے پھر یہ مناسب نہیں ہوتا درمیان میں بات کو ٹوکنا۔ اب آپ بشک بات کر لیں جو بھی آپ کریں پڑھیں جی، جو بات اپنی رکھنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو رکھنے دیں، پھر آپ اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع افاق و اقتدار میں پھیل جائے گا، لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے
کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور اثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور واحد اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے، اور نیز ظاہری طور پر ظاہر ہے، کیونکہ جب کسی امر کا ظاہر ہونا کسی شخص اور کسی کتاب کے مطابق بھی ایک مشابت ہے، اور یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسول اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہے تو وہ احمد ہے، اور اگر وہ محمود ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متسکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے، یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، اس عاجز کے ذریعے سے مقدر ہے۔ سن لیا سر؟ ہاں جی، تو بات تو عمر نذیر صاحب واضح کر دی بالکل کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت مسیح ابن مریم جو موسوی شریعت کے تھے وہ نہیں آئیں گے۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو۔ جی عامر صاحب اگر بات اب کرنی ہے تو اب مائک کھول لیں، بات کر لیں۔ مجھے لگتا ہے ان کو یقین نہیں ہو رہا، دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرا مائک میوٹ تھا، اچھا مجھے نہیں پتا، اچھا بھائی، اچھا میرا مائک میوٹ تھا، اچھا مجھے نہیں پتا، اچھا واہ بھائی واہ، مائک میوٹ کر کے اندر پہ گلا کری جا۔ اچھا جی، یہ جو مسیح ابن مریم کے نزول کی خبر 1882 میں مرزا صاحب دے رہے ہیں، 1862 میں تو وہ وفات مسیح کے قائل تھے بقور خرم شہزاد صاحب کے، تو 1882 میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل وہ ہوں ابھی گے؟ تک بھارت کا نہیں پتہ چلا، وہ صاف پڑھ کے بھی سنا دی۔ حضور نے کہا کہ دین اسلام کا غلبہ میرے ذریعے سے ہوگا۔ آپ کو ابھی تک مطلب سمجھ عیسیٰ علیہ نہیں آ السلام رہی؟ بہت ہو گئے ہیں۔ وہ پڑھو بندہ اپنا پڑھو سیکر یار، صاحب، جانو منصور بندے صاحب، نو، آپ پلیز ان منصور سے صاحب، بات کر لیں، انہیں منصور سمجھا صاحب دیں۔ تو نہیں پتا پہ لگتا میں بندہ کی تو گل میوٹ کرتا لگا ہے۔ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اب چین نہیں آنا، انہوں نے میرا کری مطلب جانا ہے ہے اور کہ ٹروتھ گھومی سیکر جانا صاحب ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے 1882 ہیں میں ایک بال میں مرزا پھنس صاحب گئے ہیں۔ یہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے 1882 میں۔ جتنی بات میں نے کہی تھی، جو میں نے دکھانا تھا، وہ ایگزیکٹ بات میں نے دکھا دی ہے۔ اب عامر نذیر صاحب جو ہیں وہ جس طرح کے الزامات ہم پہ لگا رہے تھے، اگر اچھے اخلاق تقاضا کرتے ہیں کہ اس پہ یہ معذرت کریں۔ آؤ کرنے معذرت، میں کی بیان نامہ، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مرزا صاحب نہیں نے کرنی جب معذرت تو گول گول گھومتے رہیں۔ او یار، وہ تو آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ مسیح مسیح کا لفظ بھی مرزا صاحب نے پوری براہین میں اگر استعمال کیا ہو تو مجھے نکال کے دکھا دو، کیوں غلط بیانیاں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میری طبیعت ان سے ملتی جلتی ہے، طبیعت مشابہت رکھتی ہے۔ یہ تو بچوں والا مطالبہ ہے نا، یہ عادت الفاظ رٹے ہوئے تھوڑی ہوتے ہیں، بات تو جو مراد ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ مسیح مسیح کا دعویٰ مرزا صاحب نے 1891 میں کیا ہے، یار خدا کے لیے مرزا صاحب وفات مسیح کے قائل 1891 میں ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو کم از کم جس کو پتا ہے اس کی مان لو۔ اب یہ جو بندہ آپ کے سامنے آنکھوں کے بیٹھ کے غلط بیانی کر رہا ہے، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اس کی اصلاح کریں۔ آپ کی جماعت کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 1882 میں جب مرزا صاحب یہ عبارت لکھ رہے تھے جو ابھی پڑھ کے آپ نے سنائی ہے، تو مرزا صاحب کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میرے ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہونا ہے دنیا میں۔ کیا یہی مطلب ہے اس عبارت کا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ٹروتھ سیکر مائک پٹ، یہ مطلب ہے اس کا؟ ہیلو، یہ 1891 میں مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا۔ میں نے چھابڑی والے سے بات نہیں کرنی، جو فوت ہو تو چکا ہے، کر اس کے کو اور رد ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ ان کا کام، اب ان کا جو کام ہے نا اپنے کام پہ چلے جائیں بہتر ہے، او کیونکہ اب بھائی ان سے ٹروتھ یہاں پہ سیکر بات ہو صاحب، نہیں میں رہی۔ آپ سے ٹروتھ سیکر صاحب میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے عبارت جو پڑھی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ عبارت لکھتے وقت یہ عقیدہ تھا
کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اسلام کا غلبہ میرے ہاتھوں ہونا ہے. یہ مطلب ہے اس عبارت کا. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, آپ ہی فیصلہ کر دو. میں نے جو بات بیان کی تھی, میں نے کہا تھا کہ ضالہ اوہام میں اور حقیقت الوحی میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے ادھر جو رسمی عقیدہ تھا وہ بیان کیا ہے. میں نے آگے سے آپ کو کہا تھا کہ جہاں انہوں نے براہین احمدیہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ براہین احمدیہ میں نے رسمی عقیدہ بیان کیا ہے, تو میں نے کہا تھا